محرم ہم سفر۔ میں تم سے آپ کیسے ہو گیا، شہریار نے اسے آپ کہنے پر ٹوکا۔ وہ نیند میں شاید آپ کو تم کہہ جاتی ہو۔ تم ہی کہا کرو، عزت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، آپ جناب سے نہیں۔ شہر بانوں کا خول چٹکنے لگا تھا، اس کا خول واقعی چٹکنے لگا تھا۔ مجھے وضاحت کرنے دیں۔ شہربانوں نے اپنا ہاتھ بے اختیار شہریار کے ہاتھ پر رکھا تھا، جسے شہریار نے خوشگوار حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا دوسرا ہاتھ شہربانوں کے ہاتھ پر رکھ دے اور اس کے لمس کو محسوس کرے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ شہربانوں اپنا ہاتھ واپس ہی نہ کھینچ لے۔ شہریار، میں نے بہت محبتوں میں پرورش پائی ہے، بے حد بے حساب چاہتوں میں پروان چڑھی ہوں۔ میرے ماں باپ دونوں نے مجھے بہت محبت دی ہے۔ یہ محبت کبھی ان کے زبان پر نہیں آئی، مگر ان کے ہر انداز سے جھلکتی تھی۔ میں آج بھی سوچتی ہوں، جب اماں مجھے نظر بھر کر مسکرا کر دیکھتی تھی تو میرے دل میں آج بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، ان کے ہاتھ خوبصورت تھے، ان کی مسکراہٹ خوبصورت تھی، ان کا ایک ایک انداز بہت باوقار تھا۔ جس نظر سے وہ مجھے دیکھتی تھی، آج بھی وہ نظر میرے ذہن میں تازہ ہے، وہ مسکراہٹ میرے دل میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ سوتے وقت ابا کا میرے ماتھے پر پیار دینا میرے اندر زندہ ہے۔ یہ محراب دیکھتے ہو نا میرے ماتھے پر؟ ہاں، شہریار نے مسکرا کر اسے ایک انگلی سے چھوا۔ وہ لمس آج بھی میرے محراب میں سانس لیتا ہے۔ میری زندگی کا ایک حصہ، وہ میرے بچپن پوری توانائی سے آج بھی میرے اندر زندہ ہے، میرے اندر بھاگتا دوڑتا ہے۔ میرا بچپن آج بھی مجھ میں زندہ ہے، خوبصورت لمحوں کی طرح آج بھی۔ یہ وہ احساس ہیں جو ان کی عادت نے میرے اندر منتقل کیے تھے۔ میرے ماں باپ دونوں سے جو چیز مجھے ورثے میں ملی تھی بحیثیت مسلمان، وہ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کی موجودگی اور ان کے ہونے کا احساس اس قدر میرے ساتھ رہا کہ کبھی ان کی موجودگی سے غافل نہیں ہوئی۔ سوتے جاگتے کھاتے پیتے میری ہر دھڑکن نے خدائے بزرگ و برتر کے ہونے کا احساس دلایا۔ ہر آتی جاتی سانس میں نے اس کو بھلایا نہیں، ایک حفاظت کا احساس میں نے ہر لحظہ ہر لمحہ محسوس کیا۔ اللہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں، ایسی ہستی نہیں جو میں نے صرف سنی ہے۔ اللہ میرے لیے میری پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ ہر قدم ہر لمحہ ہر سانس میں اس کو محسوس کرتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔ اس کا اور میرا عجیب رشتہ ہے شہریار۔ اس کی موجودگی کا احساس میرے لیے کیا ہے، کس حد تک زندگی اور نرمی سے بھرپور ہے، تم شاید کبھی نہ سمجھ سکو۔ مجھے نہیں یاد کہ میرا دل یا دماغ اس کے خیال سے کبھی چونکا ہو۔ انسان ناشکرا تو ہوتا ہے، وہ وقتی جذبے کا تعلق سمجھنے کی غلطی تو کرتا ہے، نہ جب تو دھوکہ کھاتا ہے۔ شہریار، یہ جو عام سا تعلق ہوتا ہے نا، کبھی کبھی انسان کی زندگی کا اہم حصہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات جب فرد اس کو پہچان نہ پائے تو یہ آگے بڑھ کر خود زندگی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ دھوکے والا تعلق نازک ہوتا ہے، بہت نازک۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تعلق پر ناز کا ٹیگ کسی میں بھی نہیں لگایا جاتا، لیکن فرد جانتا ہے کہ یہ بہت سنبھال کر رکھنے والی چیز ہوتی ہے، سینچ سینچ کر باریک باریک ایک رسی سی ہوتی ہے۔ یوں نہ کرو تو یوں ہو جائے گا، ویسے نہ کرو تو ویسے ہو جائے گا۔ 100 تعویلیں 100 حقائقیں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ تعلق ایک باریک سی رسی ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستگی سے شہریار کے ہاتھ سے اٹھا لیا اور اٹھ کر چلنے لگی تھی۔ اس دھوکے والے تعلق کی رسی پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان کی نیک نیتی اور لگن ان کے ہمراہ ہو تو قدرے آسان تو ہو جاتی ہے، مگر مکمل سکون نہیں ملتا۔ سادہ لوہا انسان تعلق کو سوغات سمجھ کر سر اٹھائے پھرتا ہے، چاہے پہنچ کے نیچے کیوں نہ دب رہا ہو، مگر اٹھائے پھرتا ہے۔ سادہ لوہی بھی عجیب چیز ہوتی ہے، اصل میں سادہ لوہی ایک نعمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سادہ لوہی اس باریک رسی پر چلنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب فرد بے خبری اور سادہ لوہی میں دائیں بائیں دیکھے بغیر چلتا ہے تو اسے قطعی تعلق خوف محسوس ہوتا ہے۔
خوفناک بات یہ ہے کہ جب فرد کو اس سادہ لوہے کی نعمت کا احساس و ادراک ہوتا ہے تو یہ فوراً اس سے چھین لی جاتی ہے۔ یقین مانو شہریار، اگر بیچ راہ میں یہ ادراک ہوتا تو انسان ایسی کھائی میں جا گرتا کہ ایمان سب گم ہو جاتا۔ جیون، بھروسہ، رشتہ، تعلق، اعتماد، ساری دنیا، ایک ایک پھول، ایک ایک پتا، وہ سب چیزیں جن میں آپ نے پرورش پائی ہو، وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے وقت کے گربات میں کھو جاتی ہے۔ ایک ایک لمحہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلنے لگتا ہے۔ انسان ایک جذباتی موت کا شکار ہوتا ہے۔ تعلق مرنے لگتا ہے، اور جب تعلق پر جان کنی کا عالم ہو تو لمحے بھلے ریت کی ہی کیوں نہ ہو بہت طویل ہو جاتے ہیں۔ سادہ لوہی چھن جاتی ہے، تعلق کا بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ انسان کی موتیں مرنا، جذباتوں کی موت، محبت کی موت، خواہشوں کی موت، ضرورتوں کی موت، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی موت، اس تعلق میں پیدا ہونے والے ہر ایک پل کی موت، یہ چھوٹی چھوٹی موتیں آخر انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، زندگی موت کا فرق ہی بھول جاتا ہے۔ شہربانوں کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، نہ جانے وہ کب سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شہریار نے چونک کر سر اٹھایا، بات شروع کہاں سے ہوئی اور رکی کہاں تھی وہ قریباً بھول ہی گیا تھا۔ تمہاری بے ربطگیاں، وہ سوچ کر رہ گیا۔ چلو آج پہاڑوں پر چلتے ہیں۔ نہیں، کہیں نہیں جانا مجھے، کہیں باہر چلتے ہیں۔ شہربانوں اٹھو، وہ بضد رہا۔ اچھا باہر چلتے ہیں لیکن پہاڑ پر نہیں، واک کرتے ہیں دور تک، دور کو لمبا سفر کرتے ہیں۔ شہریار نے شرارت سے اسے دیکھا۔ چلو شکر ہے کہیں باہر تو نکلو گی، یہ عورتوں کو اتنا شوق ہوتا ہے، یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ، یہ چاہیے وہ چاہیے، کس قدر بدذوق ہو تم۔ میں تو کسی یار دوست سے شکایت بھی نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے۔ بدذوق نہ ہو تو اس کی شکل کے زاویے بننے پڑتے ہیں۔ دیکھ کر شہربانو زور سے ہنسنے لگی۔ گاڑی چلا لیتی ہو؟ ہاں بالکل صحیح، یا بس ایویں ایویں؟ یہ ایویں ایویں کون سی قسم ہوتی ہے؟ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے شہربانو نے ٹوٹیشن چابی میں گھمائی۔ چلو دیکھتے ہیں زور کتنا بازو قاتل میں ہے، اور اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ حفاظتی اقدام کے طور پر کسی دوست کو فون کر کے بتا دوں۔ وہ کیوں؟ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے اور دوسرے سے سیٹ بیلٹ باندھے اس نے سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں شہریار کو دیکھا۔ یہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے سے جا رہے ہیں، ٹریکر سے پتہ رکھیں کہ اگر نہ ہو پہنچے تو کس ہسپتال لے جائیں۔ اچھا، وہ اپنے کہکے پر قابو نہ رکھ سکی۔ چپ کر کے بیٹھے رہو، اب کس نے سکھائی گاڑی چلانا؟ وہ سچ میں اسے اتنی احتیاط سے گاڑی چلاتے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ابا نے کالج خود جایا کرتی تھی، پھر بچوں کے ساتھ بھی اکثر ہی نکل جایا کرتی تھی۔ اس نے میوزک پلیئر کے کئی بٹنوں کو ایک ایک کر کے دبایا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کسی ایک بٹن سے تو چل ہی جائے گا نا۔ وہ ہنسنے لگی۔ نارمل حرکتیں کرتی انتہائی ایب نارمل لگتی ہے۔ میں نارمل ہی ہوں۔ ہاں ہاں، جیسے سورج رات کو 12 بجے طلوع ہوتا ہے۔ جاپان چائنا کا ایک صوبہ ہے، تمہارے گھر میں رہنے والے سارے کوئی سفید تھے۔ میں قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان کا حصہ تھا، ٹھیک ویسے ہی تم نارمل ہو، ہے نا؟ ہنستے ہنستے شہربانو کی آنکھوں میں چمکنے لگا پانی۔ ہم گاڑی میں ہی نہ رہنا شروع کر دیں؟ اس کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کیوں؟ آپ اس میں ہنستی بہت ہیں اور بہت پیاری لگتی ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں پتا۔ وہ سادگی سے مسکرائی۔ موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا۔ اوپر پہاڑوں میں جانے کی بجائے انہوں نے ایک قدرے سنسان سڑک پر گاڑی پارک کر کے چہل قدمی شروع کر دی۔ کاش خدا نے انسان کو اڑنے کی طاقت بھی بخشی ہوتی۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی ٹانگوں کے گرد یوں لپٹے بیٹھی تھی جیسے مضبوطی سے خود کو تھامے رکھا ہے۔ موسم کی شدت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فرد کے اندر جب کوئی موسم بہت عرصے تک رک جائے تو بیرونی موسموں کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ کب موسم بدلا، کب ہوا نے کروٹ لی، کب دھوپ میں نرمی آئی، کب چھاؤں ٹھنڈی ہوئی، کب پتے شاخوں کا ساتھ چھوڑنے لگے،
فرد ان سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنے اندر کی کھوج میں ہی لگا رہتا ہے۔ روح جسم پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ جسم بے ہوشی اور خاموشی کے عالم میں روح کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو رہتا ہے۔ شہریار، محبت جسمانی تعلق سے ہو کر روح میں داخل ہوتی ہے یا ایسے ہی ورد ہو جاتی ہے۔ جسم کے اس تعلق کی یادیں باقی نہ رہیں تو کیا محبت مر جاتی ہے؟ ڈھلتی ہوئی شام سنہری ہو رہی تھی۔ مکمل کالے لباس میں شہریار کو دکھ کی دیوی معلوم ہوئی۔ آج اسے آنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ 3 بجے تک وہ ہمیشہ گھر آ ہی جاتا تھا، اب 5 بج رہے تھے۔ وہ اس کے انتظار میں لان میں لگے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے گرد گرد روشنی کے ہالے بنے ہوئے تھے، مگر اس کے اندر ریاضیت کی وہی اندھیرا نگری تھی۔ اس دن کی چہل قدمی کے بعد شہریار نے اسے کچھ بھی پوچھنا چھوڑ دیا تھا، نہ ہی وہ اسے بولنے پر اکساتا تھا۔ اگر وہ خود کچھ پوچھتا تو وہ محض مختصر جواب دیتی تھی۔ اس کے برعکس اگر وہ خود بولنے پر آتی تو سارا دل کھول کر سامنے رکھ دیتی تھی۔ وہ اس کی اس عادت کو سمجھ گیا تھا۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ جانتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اس لیے اس کے انتظار میں یہاں بیٹھی تھی۔ کچھ ہے جو اسے اندر ہی اندر تنگ کر رہا ہوگا۔ وہ جب تک کہہ نہ لے گی سو نہیں پائے گی۔ مجھے یاد کیوں نہیں آتا؟ اتنے سال زندگی نبھانے کے باوجود وہ مجھے کبھی یاد کیوں نہیں آتا؟ کبھی کبھی اس کی مشفق مسکراہٹ یاد آتی ہے۔ کیا میں احسان فراموش ہوں؟ اب تو مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ اس نے مجھے چھوڑا تھا یا میں نے اس کو چھوڑا تھا۔ میں نے اس کو چھوڑا تھا، میں نے اس کو کیوں چھوڑا تھا؟ کسی دوسری عورت کو ابراہیم کے ساتھ جسمانی تعلق کا مجھے افسوس کیوں کر نہیں ہوا؟ کیوں یہ جلن مجھے نہیں ہوئی کہ وہ مجھ کسی اور کے اتنے قریب رہا ہوگا؟ کیا میرے اندر کی عورت صحیح نہیں ہے؟ جسم سے بے وفائی مجھے کیوں کر گوارا ہوتی ہے؟ عجیب سی بات ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر یہ وجہ نہیں تھی تو اور کیا وجہ تھی؟ گویا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ وجہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے، مگر شہربانوں کا اس کا رد کرنا اسے انتہائی بے وقوفانہ سا لگا۔ یا وہ بہت سادہ تھی یا اندر سے بہت ہی عظیم تھی۔ تیسری کوئی وجہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ میرا دل تو باغی ہوا، بس اس بات کو لے کر اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اس کا دل میرے متقاضی نہیں تھا۔ اگر وہ مجھ سے 2 سالوں دور رہتا، جتنی مرضی عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کر لگتا، مگر اس کا دل میری طرف مائل رہتا تو یہ بے وفائی ہرگز نہ ہوتی۔ مگر میرے قریب رہتے ہوئے میرے ساتھ دن رات ایک چھت کے نیچے گزری زندگی اس کا دل کسی اور کی جانب مائل ہو گیا تو بے وفائی کی سب سٹرونگ سٹیج ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بے وفائی کرنا عام انسان کے بس کا کام نہیں۔ اس کے لیے تو بڑا سخت دل چاہیے، پتھر کا دل چاہیے، بے حد شفاف دل۔ جسم کی بے وفائی معنی نہیں رکھتی میرے لیے کہ میرے نزدیک انسان کمزور ہے، اور کوئی مضبوط لمحہ جب کمزور انسان پر گرفت کرتا ہے تو ناچار انسان ہار جاتا ہے۔ یہ جسمانی تعلق محبت کی ضمانت نہیں بن پاتا۔ ہر تعلق آپ کی روح کا دامن نہیں کھینچتا۔ ہر تعلق آپ کے دل کے رگوں میں نہیں دوڑتا۔ ہر تعلق آپ کو بدل نہیں سکتا۔ ہر تعلق کو اپنا نیا انسان نہیں بناتا۔ شہریار مسکرا دیا۔ اسے شہریار بانوں پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دل کنوارا ہے، خوبصورت ہے، نازک ہے، شفاف ہے۔ اچھا تو فلاسفر صاحبہ، یہ بتائیے کہ ہم محبت کے دعوے تو کریں کسی اور سے اور جسم کو گناہوں کی آنکھ میں جھونکتے رہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ منطق ٹھیک ہے؟ اس طرح تو آپ ہر انسان کو کھلی چھوٹ دینے پر آمادہ ہیں۔ ایسی محبت تو بڑی آسانی سے ہو جائے گی، جس میں انسان اپنے حیوانی جذبوں کو بھی بخوبی استعمال کرے اور محبت ہے کا نعرہ مستانہ بھی لگاتا پھرے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ دیکھو، یہ انسان کی زندگی کے کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں جو وہ اپنے اوپر واضح کرے تو زندگی سکون میں آ جاتی ہے، ٹھنڈک اتر آتی ہے۔ کچھ چیزوں کو زندگی کے راستے سے سائن بورڈ کی طرح آویزاں کر لیں تو بہتر ہوتا ہے۔ فرد چھوٹے چھوٹے حادثوں سے بچا رہتا ہے، بے راہ روی سے بچ جاتا ہے۔ شہربانوں، یہ بے راہ روی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی سے جسمانی تعلق قائم کر لیں اور بعد میں ہاتھ جھاڑ کر یہ جا وہ جا۔ میں نے یہ کب کہا؟
شہربانو نے چڑ کر شہریار کی بات کاٹی۔ اچھا ٹھنڈ ہو رہی ہے، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ شہریار اپنا ہاتھ چاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا جسے شہربانو نے مجھ کو تھام لیے۔ کب سے بیٹھی ہو یہاں؟ یاد نہیں؟ اچھا گھڑی نہیں دیکھتی؟ یہ بتاؤ آج تاریخ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اور سال مہینہ یاد ہے؟ ویسے تو دنیا بھر کو فلاسفر یاد ہے محترمہ کو۔ اچھا نا، وہ چڑ گئی۔ شاید آدھے گھنٹے سے، شاید 1 گھنٹے سے، شاید 2 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے۔ کتنے بولتے ہو تم؟ کتنا بولتے ہو تم؟ واہ واہ، وہ بے ساختہ ہنسا۔ ہاں میں ہی بہت بولتا ہوں، جب تم کو کسی بات کا جواب نہ دیتا ہوں نا تو ایسے ہی الٹ پڑتی ہو۔ اجازت ہو تو کپڑے بدل لوں؟ ہاں ہاں بدل لو۔ وہ اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ کپڑے بدل کر شہریار قالین پر لیٹ گیا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہر انداز میں سکون بہت واضح محسوس ہوتا تھا۔ اس کا دل دماغ جس قدر بے چین رہتے تھے، جسم اتنا ہی پرسکون دکھائی دیتا۔ اس کے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، حتیٰ کہ اخبار پڑھنے میں بھی ایک ٹھہراؤ تھا۔ یہ شہربانو کو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ زمین پر چت لیٹے شہریار نے اپنے دونوں بازو پھیلا رکھے تھے اور کوئی گانا گنگنا رہا تھا۔ شہربانو یک ٹک اسے دیکھتی چلی گئی۔ ایک لمحے کو شہربانو کا جی چاہا کہ وہ اس کی پھیلی ہوئی باہوں میں جا چھپے۔ ہلکے ہلکے پرفیوم کی مہک سارے لیونگ میں چکراتی پھر رہی تھی۔ خوشبو شہربانو کی کمزوری تھی۔ اسے لگا جیسے یہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کے دل پر دستک دے رہی تھی، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا گنگنا رہا تھا، شہربانو کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر آواز بہت واضح طریقے سے اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ ندیاں پار رانجھن دا تھانا، کتھے کول ضروری جانا، منتا کرا ملاح دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال۔ تم ہر وقت کیوں گنگناتے رہتے ہو؟ بے اختیاری میں کیے گئے سوال پر دونوں ہی چونک اٹھے۔ بس ایسے ہی، اچھا لگتا ہے۔ بند آنکھوں سے شہریار اسے جواب دے کر پھر سے گنگنانے لگا۔ کہیں حسین فقیر سائیں دا، سچے صاحب نو میں جانا، میں درد دے جھولیاں اڈیاں، اس دین دانی دے شاہ دے نال، من اٹکیا بے پرواہ دے نال۔ اچھا تم بتاؤ نا، سمجھاؤ نا اپنا فلسفہ۔ ایک بازو سر کے نیچے رکھتے ہوئے شہریار نے اس کی جانب کروٹ لی تھی۔ تمہاری آواز میں اتنا سوز کیوں ہے؟ یہ تم نے میری تعریف ہی کی ہے نا؟ ہاں نا، بڑی مہربانی، میں امر ہو گیا۔ اب فلسفہ بتاؤ۔ ہاں میں کہہ رہی تھی کہ جسم کی بے وفائی میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ دیکھو یہ حرف ایک پاسبلٹی ہے کہ فرد کسی ایسے مرحلے سے گزرے یا شیطان اسے بہکا دے۔ او کمان، کوئی شیطان ایسا آرزو آور نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتی، یہ سب انسان کی فری ویل سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ریئیکشن میں بھی۔ اگر میں چاہتی تو شاید میں بھی ایسا کر سکتی تھی، یہ ضروری نہیں۔ اگر میں جسمانی تعلق کو اہمیت نہیں دیتی تو میں خود کو اس طرح کرنے پر حق بجانب سمجھ لوں۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اپنے اچھے برے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ہرگز ضروری نہیں کہ اگر میں کسی شخص کو اس طرح کی بے وفائی پر معاف کر دوں تو خود بھی معافی کی امید رکھوں، یا یہ سمجھ لوں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا اپنا ایمان کتنا کمزور یا کتنا مضبوط ہے، کسی کو معاف کرنا میرے نزدیک صلہ رحمی میں آتا ہے نا۔ اس جذبے کو آن کرنے یا اپنی زندگی میں شامل کرنے سے مجھے لائسنس نہیں مل جاتا کہ میں بے وفائی کرتی رہوں یا ایک بار بھی کروں۔ میں اپنے ہر گناہ کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اگر گناہ کروں گی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا جواز کھڑوں گی کہ فلاں نے یہ کیا تو اس کے رد عمل میں نے یہ کیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کسی غلطی کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غلطی غلطی نہیں رہی۔ غلطی کی حقیقت بہرحال اپنی جگہ مسلم رہتی ہے۔ گناہ جیسا بھی ہو اپنے پورے قد کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ بات صرف میرے دل کی ہے بس۔
شہریار اسے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھتا وہ اٹھ بیٹھا۔ تم کو یقین ہے تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر ہاں تو بے حد حیرت کا مقام ہے۔ انسان یہ برداشت بھی کیسے کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کی بے وفائی کا مرتکب ہو اور اسے معاف بھی کر دیا جائے؟ معافی تو دور کی بات، اس سے باز پرس بھی نہ کی جائے، ایسا کیسے ممکن؟ حیرت ہے بلکہ حد ہے۔ یہاں تو لوگ اس قسم کی بے وفائی پر سب کچھ ختم کر ڈالتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور تم اتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہی ہو۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ تم نے ابراہیم کو اسی خاطر چھوڑا۔ اس صدمے کی کیفیت سے گزر رہا تھا، حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا اندازہ لگانا بہرحال مشکل تھا۔ میں مانتا ہوں کہ درگزر کرنا مستحیل ہے، مگر اس حد تک یہ تو سراسر لاپرواہی ہے۔ ڈس آن کرنا ہے کسی کو۔ کیا میرے آن کرنے سے ابراہیم میرا ہوا؟ اتنے برس آن کرنے سے وہ میرا ہوا؟ پتھر سے زیادہ سخت اور برف سے بڑھ کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہے گئے جملے میں بے حد نفرت اور یقین دونوں پہنا تھے۔ اچھا، شہریار کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو گیا۔ کیا اس نے تمہیں کبھی آن نہیں کیا؟ اس نے ایک اچھی عورت کو آن کیا جو اس کے مطابق ڈھلی، اس کی مرضی سے صبح و شام کرتی تھی۔ اس نے اس عورت کو آن کیا جو اس کے مدار گھومتی تھی، ہر وقت، ہر لحظہ، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی اپنا چہرہ اس کی جانب رکھتی تھی، جو روز اپنا لباس اس کے لیے پہنتی تھی، جو روز صبح شام اس کے لیے ایک نظام چلاتی تھی کہ اس کے مرد کی دنیا اس نظام کے گرد گھومتی تھی، جو اپنے جوتے منتخب کرتے وقت بھی اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی تھی۔ اس عورت کے دماغ میں ابراہیم خود رہتا تھا نا، کہ اس کا اپنا وجود۔ کیا میں نے تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا؟ کیا یہ سب تم اپنی مرضی سے نہیں کرتی تھی؟ اپنے اندر نانا کرتے ہوئے بھی شہریار اس رشتے کو کھوجتے چل نکلا تھا جو شہر مانو ابھی تک اپنے صحن میں جیتی آ رہی تھی۔ اس کے اندر کے انسان کو پڑھنے چل نکلا تھا۔ شہریار اصلی شہربانوں کی کھوج میں چل نکلا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا شہربانوں کو بھی ابراہیم سے محبت رہی، یا وہ صرف حالات کی تابع تھی۔ جذبوں کی ایسی تیز ہوا چلی تھی کہ شہریار کو چاروں جانب ابراہیم سے خوف کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی تھی۔ ایسے پہلی بار اپنے جسم کی بجائے اپنی روح اس کی جانب ہمکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار شہربانوں کو کھو دینے کے احساس نے سر اٹھایا تھا۔ اس کا دل جیسے اس کی مٹھی میں آ گیا تھا۔ ابراہیم کے نام کی باز گشت نے دل پہ دباؤ بڑھا دیا تھا۔ اور مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے شہربانو، اس نے دل ہی دل میں اقرار کیا تھا۔ اس کا دل جیسے اس اقرار پر دوزانوں ہو گیا۔ شہربانو نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ ادراک کا لمحہ کبھی بھی آسان ثابت نہیں ہوتا۔ وقت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک حصار ہوتا ہے، فرد اس حصار میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ دائرہ، وہ حصار اس کی سوچ پر حاوی ہوتے ہیں۔ جب فرد اپنی مرضی سے اس حصار میں قدم رکھتا ہے تو سہولت رہتی ہے، بے حد سہولت، دن رات آسان ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ شہربانوں کو کبھی یقین ہونے لگا تھا کہ شہریار جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ وہ یقیناً اس کے اندر کی بات کو بنا کہے ہی سمجھ لیتا تھا۔ جسم بھلے دور ہی سہی، مگر روح ایسی منہ زور ہوا چلی کہ اسے لگتا جیسے اس کا جسم خود بخود ہی شہریار کی جانب کھنچتا ہے اور کھنچتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسے یوں لگتا کہ کوئی نامحسوس اندیکھی رسیاں ہیں جو اسے گھسیٹتے ہوئے شہریار کی جانب لے جاتی ہیں۔ ابھی ابھی اس کا ارتکاز شہریار کے ماتھے پر ابھرے ہوئے دل کی جانب تھا۔ اپنے تخیل میں وہ کئی بار اس ابھار کو محسوس کر چکی تھی۔ تخیل اتنا مضبوط تھا کہ اسے سچ اور گمان کا فرق بھولنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو چھو کے دیکھا تھا، وہ دل جسے اس کی انگلیوں پر ابھر آیا تھا، ایک آنسو انگلیوں کے پوروں پر گرا تھا، دل کا ابھار ایک لخت غائب ہوا تھا۔ شہریار اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔
سفید پتلون اور آسمانی شرٹ میں وہ اسے بے حد اپنا سا لگا۔ نہ جانے اسے کیسے معلوم ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، شہربانو نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ ایک ذرا ہاتھ بھر کا تو فاصلہ ہے ہمارے بیچ، مگر کتنا وسیع ہے، کون طے کرے گا اسے، میں یا وہ خود؟ کیا یہ فاصلہ کم ہونے کے بعد مجھے کسی امتحان میں تو نہ ڈال دے گا؟ نہیں، اس نے اپنی سوچ کو خاموش کروایا۔ مجھے اب کسی پر اعتبار نہیں، سب ختم ہو جانے والا ہے، جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، نظر لگاؤ گی؟ محبت کا ادراک اتنا اداس کیوں کر دیتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ شہربانو کی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ تم نظر لگاؤ گی تو وہ کون اتارے گا؟ وہ اداسی سے مسکرایا، وہ ہنستی چلی گئی۔ میں کیا جوکر لگ رہا ہوں؟ وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ بولو نا، وہ اپنی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، اچھے لگ رہے ہو، وہ بددستور مسکرا رہی تھی۔ تو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، تعریف ہی کر دو۔ نہیں، اچھے لگ رہے ہو نا، تعریف کرنے سے کیا ہوگا، ویسے ہی لگتے رہو گے۔ اچھا، شہریار کے دل میں گدگدی ہوئی، وہ سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ دل میں اٹھتی خواہش کو دبانا گو کہ اتنا آسان نہیں تھا، مگر اس کو شہربانو کی پہل کا انتظار تھا۔ اچھا، میں نے مان لیا جو تم نے کل کہا تھا کہ سب کچھ سکرپٹڈ ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوا اگر فرد راستہ بھول جائے تو سکرپٹ سے ہٹ جائے؟ شہربانو اپنی بات کا جواب چاہتی تھی۔ یہ تم سارا دن ایک ہی جگہ کیسے بیٹھ جاتی ہو؟ جہاں صبح چھوڑ کر جاؤں واپسی پر بھی وہیں پڑی ہوئی ملتی ہو۔ کیا ہے تم کو؟ بس ایسے ہی جی نہیں چاہتا۔ میری بات کا جواب دو نا، تم اتنے سوال مشکل کیوں کرتی ہو؟ سب سے نہیں کرتی، بس تم سے کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری ہر بات کا جواب آتا ہے، اور کبھی نہ آئے تو ایسے کبھی مت کہنا کہ بات کا جواب نہیں ہے۔ اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ کچھ بھی کہہ دو مگر جواب دو۔ اصل میں مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور کسی کی نہیں آتی۔ اس نے اپنی شائستگی کا اعتراف کیا۔ اچھا، واہ، یہ تو بڑا اعزاز ہے۔ ہاں نا، سادگی سے مسکرائی۔ اچھی تو آج تم بہت ہی لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ بات کا جواب دو تو سنو محترمہ شہربانو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ فرد راستہ بھٹک جائے۔ جو بھٹک گیا سمجھو راستہ ہی غلط ہے۔ ہوتا ہے نا؟ شہربانو کے لہجے میں ضد تھی، اصرار تھا۔ نہیں ہوتا۔ شہریار کے لہجے میں یقین تھا، حمایت تھی، اور یہی یقین شہربانو کے پسپائی پر مجبور کر دیتا تھا۔ دیکھو، راستے بھٹکنے پر یقین نہیں کرتا، راستہ تبدیل ہو جایا کرتا ہے، بھٹکا نہیں جاتا۔ جب کوئی انسان ایک راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو تمہارے جیسے اہل دل بے وفائی کا حد درجہ ثبوت دیتے ہیں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے والی مثال دے کر دل کو تھپکیاں دیا لے کرتے ہیں، مگر شہریار ہر بات کا دو پہلو ہوتے ہیں۔ نہیں، شہریار کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ یہ پتہ کرنا قریباً ناممکن تھا کہ وہ محبت کے حق میں بات کر رہا ہے یا اس کے خلاف۔ ہرگز نہیں۔ کسی بھی بات کو 2، 4، 6 مہینے مرضی پہلو ہوں، مگر محبت کا ایک ہی پہلو ہوتا ہے۔ یہاں اپنے سینے کے پائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا، یہاں، بس یہاں، اور کہیں نہیں۔ محبت کا یہی ایک پہلو ہوا کرتا ہے۔ لہریں اٹھتی ہیں، درد کی، لذت کی، وحشت کی بآواز بلند روتا ہے پہلو، اور بے حد روتا ہے۔ تن من دونوں بھیگ جاتے ہیں۔ دل اٹھ جاتا ہے ہر کام سے، آگ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ یہاں اپنے ہاتھ کو دل پر دستک کی طرح بچاتے ہوئے اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ راستہ بدل جاتا ہے راستہ۔ نیم آنکھوں سے اس نے شہربانو کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو دیکھے اور مسکرا دیا۔
تم اتنا روتی ہو تمہارے آنسو ختم نہیں ہوتے؟ آپ اتنی سختی سے بات کہہ گئے، آپ کا غصہ ختم نہیں ہوتا کیا؟ میں نے کب غصہ کیا؟ میں ایسا ہی ہوں، بات کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہے، بدل نہیں سکتا۔ تم سے غصہ نہیں کر رہا، کبھی کبھی ایسی بات ہی ایسے ہی کرتا ہوں۔ آپ کو کس کی یاد آ گئی؟ شہربانو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، یاد کیا آنی ہے، محبت تو کی ہوتی نا سب نے کبھی نہ کبھی، یاد آتی ہے نا۔ اسے کرید ہوئی، کون؟ محبت والی یا محبت؟ دونوں۔ یاد آتی نہیں، یاد رہ گئی ہے۔ کیسی تھی؟ شہریار ہنسنے لگا تھا۔ جیسی بھی تھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، جا چکی ہے وہاں اوپر۔ اس نے ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ کیسے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے بار بار دہراؤں۔ وقت کڑا تھا، گزر گیا، میں جی گیا، خوش اور مطمئن ہوں۔ چھوڑو اس بات کو، ذرا کھڑکی کھول دو، گھٹن ہو رہی ہے۔ شہریار اسی چیئر پر نیم دراز تھا۔ اگر آپ کو محبت کا کوئی دوسرا نام رکھتے تو کیا رکھتے؟ باہر ٹھہری خاموشی دھند کو گہری سانس سے اپنے دل میں اتارتے ہوئے شہربانو نے سوال کیا۔ صبر۔ اپنے وجود کے دھند میں تحلیل کرتے ہوئے شہربانو نے جواب دیا۔ صبر؟ یہ کیا نام ہے بھلا؟ نام بھی سمجھ لو اور صفت بھی۔ محبت اور صفت کا بھلا آپس میں کیا لینا دینا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم محبت کو کیا سمجھتی ہو؟ محبت ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ محبت وجود ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے، روح کی پرورش ہوتی ہے، کسی کو پا لینا ہوتی ہے، کسی کے ساتھ دن اور رات گزارنا ہوتی ہے۔ محرم ہم سفر